کون سی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے، کس کے پاس زیادہ پاور ہے، کس کے پاس زیادہ قوت ہے. ہم نے کہا کسی اور سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو. اے قرآن تجھے بتا اتنی طاقت آئی کیسے؟ تو قرآن نے طلب کر کے جواب دیا، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کسی اور کا نہیں، اللہ کے کلام کا علم تھا. جب عام کتابوں کا یہ عالم ہے، اور کتابوں کا یہ عالم ہے، تو جو سب سے افضل الکتاب قرآن پاک ہے، اس کی قوت سینے میں موجود ہو تو پوری دنیا کی قوت تمہارے قدموں کو پہنچا دے. نام دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں اس دنیا کی حقیقت کو، نگاہوں کے سامنے ان کے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. اس دنیا کے بعد پروردگار کی معرفت اور اس سے ملاقات اور اس کی محبت جب دل میں بس جائے تو دنیا کی حقیقت کیا ہوتی ہے. کا کاپی قلم دے دیا جائے تو امت کو کیا پیغام دو گے؟ کا لے کر کے تو آؤ. جب سامنے رکھا گیا تھا کہ فیض علی قاضی مراد آبادی نے یہی تو لکھا تھا، ارے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، رسول اللہ کا تیرے حسن رہ جائے گا، عدل شو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی قرآن پاک کے اسرار رموز کو حاصل کر لو. دنیا کے مال و دولت اور دنیا کے بڑے بڑے جائیداد کروڑ پتی ایک طرف، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہو اس کو ترازو کے پلے میں رکھو اور دنیا کی دولت کے رکھو. قسم خدا کی قرآن پاک کی طاقت اور اس کے اثرات کا پلہ بھاری ہوتا ہے. میدان والاراضی فرماتے میرے اس وہ کہتی کہ میرا باپ کھیت گیا ہے، ستغرب الشمس فیرجع الینا، جب سورج غروب ہوگا تو میری طرف لوٹے گا. کہنے کا مطلب تھا کہ میرا باپ کھیت گیا ہے، جب شام ہوئے تب میرا باپ واپس لوٹے گا، شام کے وقت سورج غروب کے وقت اس وقت ملاقات کر لینا. مگر یہ 25 سال لغت قرآن کو سیکھنے والا بندہ اسی تحلیز پر کھڑا رہا، سمجھ نہیں پایا. دوسری مرتبہ پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ پھر اس نے وہی دہرایا، ابھی فائل الفیافی سیفی الفی اوپا. پھر دوبارہ اس نے کہا. جب تیسری مرتبہ بچی نے وہی جواب دیا تو اندر سے ماں نے پوچھا، دروازہ کھلا نہیں، دروازہ بند ہے، باہر فارسی النسل کھڑا ہوا ہے، اندر سے 8 سالہ بچی محض گفتگو ہے. وہ کہہ رہی کہ میرا باپ کھیت گیا ہے، سورج غروب ہوگا تب واپس آئے گا، شام کے وقت واپس آئے گا تب ملاقات کر لینا. ماں نے بچی سے پوچھا ہے بچی یہ بتا دروازے پر کون ہے جو تیری باپ نہیں سمجھ پا رہا ہے؟ تو اس بچی نے اس 8 سال کی عمر کی بچی نے تڑپ کر کے جواب دیا تھا، ایک اجمی رجل عجمی لم یفہمنی، ایک اجمی بندہ ہے جو میری بات نہیں سمجھ پا رہا ہے. یہ منہ لٹکائے ہوئے خانے کعبہ کے احاطے میں پہنچا. عرب کے فصاح بلغا نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کارے نادانو، جب 8 سالہ بچی کے زبان کو میں نہیں سمجھ پایا تو 55 سالہ کی بات کیسے سمجھ پاؤں گا؟ یہی تو قرآن ہے جس کی کیفیت کو لے کر مصطفیٰ جان رحمت اللہ عرب کے فصاح بلغا سے کہا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک سورت لے کر کے آؤ، کچھ تو لے کر کے آؤ قرآن پاک کی طرح. سب کے سب ساکت و جامد تھے. ایک زمانہ دیا تھا مصطفیٰ نے کہ قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو اس کی طرح لے کر کے آؤ. سب ساکت و جامد ہو گئے. ایک زمانہ گزر گیا. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ایک ایک کر کے نہیں، سارے فصحاء بلغاء اکٹھے ہو جاؤ، سب مل کر کے قرآن پاک کے چھوٹی سورت کی طرح سورت لے آؤ، قرآن پاک کے چھوٹے مفہوم کی طرح مفہوم لے کر کے آؤ. مگر کسی میں اتنا دم نہیں تھا. تب مصطفیٰ جان رحمت ایک زمانے کے بعد کھڑے ہوئے تھے اور یہ چیلنج کیا تھا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. یہی روایت تو میرے اعلیٰ حضرت تک پہنچی تو فرماتے یا رسول اللہ آپ کے سامنے ان کی اوقات کیا ہے؟ تیرے سامنے ہے قبیلے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانب میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفسر کلام آپ اٹھا کر کے دیکھو، مفسرین فرماتے ولن
लफ्ज लन एक लफ्ज है, लाम और नून। लफ्ज लन ने पूरे अरब को चैलेंज कर दिया, आज तक एक हरफ का जवाब नहीं ला पाए। फ़इन लम तफ़अलू लन तफ़अलू, तुम नहीं ला सकते, हरगिज हरगिज नहीं कर सकते, ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये किसी इंसान का नहीं, ये परवरदिगार का कलाम है। तेरे सामने है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुहम्मद ज़बान नहीं बल्कि जिसमें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कैफियत कुरान है, इसे समझो। इस अजीम नेमत को जब तक समझोगे नहीं, तब तक ये नहीं समझ पाओगे इस दुनिया में अल्लाह ने प्यारे महबूब पर सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा था, सबसे बड़ा तोहफा इस उम्मत को क्या दिया है, वो उस वक्त तक नहीं समझ पाओगे। सारे मौजज़ात हमारी निगाहों के सामने नहीं है, मगर इस मौजज़े का कमाल ये है कि प्यारे मुस्तफा का मौजज़ा मेरी निगाहों के सामने कुरान की सूरत में है, जिसे अल्लाह ने दिया है। और आज नहीं, कयामत तक ये तोहफा उम्मत मुस्लिमा के लिए हमेशा निगाहों के सामने हो। मौला ताला इसे हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी इंशाअल्लाह जिंदगी ने मौका दिया तो बयान करूंगा। जो उलमा अहले सुन्नत की मैं दुआएं चाहता हूँ, इससे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप इतनी देर रात तक बैठे रहे, मैं मुबारकबादी आपको पेश करूंगा।